الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ہمیں میسر ہیں۔ آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں کفارے کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زبان پر جاری و ساری فرمائے۔ کفارہ کا لغوی معنی مٹا دینا، ختم کر دینا اور کسی شے کو زائل کر دینا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ کی نظر میں، شریعت کی اصطلاح میں کفارہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بندے سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی جرم اور کوئی گناہ ہو گیا، تو اس غلطی کو مٹانے کے لیے، اس کو زائل کرنے کے لیے جو نیکی، جو عمل کیا جاتا ہے، اس نیکی اور اس عمل کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ عمل سابقہ گناہ کو مٹانے والا ہوتا ہے، سابقہ گناہ کے ازالے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اس نیک عمل کو جو کسی گناہ کو مٹانے کے لیے کیا جائے، اسے کفارہ کہا جاتا ہے۔ یہ صیغہ مبالغہ کا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے یہ گناہ کو بہت زیادہ مٹا دیتا ہے۔ ویسے آپ کسی چیز کو لکھ کر مٹائیں تو اس کے کچھ نہ کچھ نشانات باقی رہ جاتے ہیں، لیکن یہ صرف مٹانے والا نہیں بلکہ کفارہ، مبالغہ کے ساتھ اس لفظ کا استعمال کیا گیا۔ یہ بہت مٹانے والا ہے، یہ اس طرح اس گناہ کو مٹا دیتا ہے کہ اس کے نشان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ کفارہ دینے کے بعد بندہ یوں ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ بھی مٹ جاتا ہے، گناہ کے اثرات بھی مٹ جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ گناہ کے عوض میں، گناہ کو مٹانے کے لیے یہ جو نیکی کی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ تو مٹ گیا، اب یہ نیکی بھی ختم ہو گئی، یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ گناہ مٹ جاتا ہے، نیکی اس کے نامہ اعمال میں باقی رہ جاتی ہے۔ یہ کفارہ کا شریعت مطہرہ کی روشنی میں بنیادی مفہوم ہوتا ہے۔ اور کفارہ، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے جس سے گناہ ہوا، اس نے گناہ کے بعد، غلطی کے بعد یہ احساس کر لیا کہ اس گناہ پر آخرت میں پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، آخرت کی سزا سے بچنے کا احساس اس کے دل میں اب پیدا ہوا، تو اس نے گناہ سے بچنے کے لیے جو نیک عمل کیا، جو کفارہ کیا، یہ ظاہر ہے اس کی ایک اچھی سوچ کی علامت ہے، ایک اس کے ذہن میں اچھا احساس ہے، اچھا جذبہ ہے کہ وہ گناہ کو نامہ اعمال سے مٹانا چاہتا ہے، اس لیے وہ کفارہ ادا کرنے پر تیار ہوتا ہے، اور اخروی سزا سے بچنے کے لیے وہ دنیاوی کوئی مشقت، کوئی مشکل کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔
دنیاوی سزا برداشت کر لیتا ہے تو یہ اس کی وہ اچھی سوچ اور عمدہ احساس یہ اس کو اللہ رب العالمین کی بخشش کے بڑا قریب کر دیتا ہے. یہ اس کا بڑا لائق تحسین عمل ہوتا ہے کہ گناہ ہو گیا، اب اس گناہ کی تلافی کی صورت اس کو کفارہ میں نظر آئی تو یہ کفارہ ادا کرنے کے لیے بندہ اگر آمادہ ہو جاتا ہے تو یہ اس بندے کی اچھائی کی علامت ہوتی ہے اور یہ اس کو اللہ رب العالمین کے رحمت کے قریب کر دیتا ہے. بلکہ حضرت سیدنا ابن زید رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، دعا یہ کیا کرتے تھے کہ یا اللہ لا تحمل علینا ذنبا لیس فیہ توبۃ ولا کفارہ، کہ ہمیں کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہی نہ کر جس گناہ کی توبہ یا جس گناہ کا کفارہ نہ ہو. جس گناہ کی توبہ ہو جائے وہ گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور جس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا جائے وہ گناہ بھی ختم ہو جاتا. یعنی ظاہر انسان ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن کسی ایسی غلطی میں مبتلا نہ کرنا جس غلطی کا ازالہ ہی نہ ہو سکے. کم از کم توبہ یا کفارہ کی صورت میں اس کا ازالہ تو موجود ہو. اور پھر کفارہ کی آپ ان بنیادی تصورات کو سمجھ لینے کے بعد تمہیدی طور پر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ کفارہ ظاہر ہے گناہ کا ہوتا ہے، غلطی کا ہوتا ہے، جرم کا ہوتا ہے. تو ہر غلطی کا کفارہ اس طرح متعین نہیں ہوتا، بلکہ غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں. عام زبان کے اندر کہہ لیں تو بعض گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اور بعض گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ شریعت نے متعین نہیں کیا، البتہ ان کے کفارے کے لیے اللہ رب العالمین نے دین کے اندر ایک خودکار سسٹم بنا دیا ہے کہ بندہ اس صغیرہ گناہ کے بعد جو بھی نیکی کرے ہر نیکی ہی اس صغیرہ گناہ کو مٹا دیتی ہے. مثلا آپ نے بارہا دفعہ حدیث میں پڑھا سنا ہوگا کہ بندہ وضو کرے تو ہاتھ کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، چہرے کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، بندے مسح کرتا ہے تو دماغ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو قدموں کے گناہ مٹ جاتے ہیں. یعنی وضو کے ساتھ سارے جسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. سرکار نے فرمایا کہ بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو ہر 2 نمازوں کے درمیانی جو گناہ ہوتے ہیں وہ آئندہ نماز کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ آئندہ جمعہ کی ادائیگی سے معاف ہو جاتے ہیں. ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ رمضان آنے کی وجہ سے 11 ماہ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ خودکار سسٹم ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کسی صغیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا تو سرکار سے آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کر لیا، یہ جرم ہو گیا مجھ سے. سرکار خاموش ہو گئے. نماز کا وقت ہوا، با جماعت نماز ادا کی تو سرکار نے جماعت کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ وہ ابھی جو صاحب آئے تھے جنہوں نے اعتراف جرم کیا تھا وہ کہاں ہیں؟ وہ لائے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بتائیں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا حضور میں نے یہ جرم کر لیا ہے. تو سرکار نے فرمایا کیا آپ نے ہمارے ساتھ با جماعت نماز بھی پڑھی؟ انہوں نے عرض کی حضور پڑھی. تو میرے کریم آقا نے فرمایا یہ نماز پڑھنا تمہارے اس گناہ کا کفارہ بن گیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر خدمت تھے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ جو نماز کی ادائیگی ان کے گناہ کا کفارہ بنا یہ صرف انہی کی خاصیت ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں بلکہ میری ساری امت کے لیے یہ رحمت ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کے کفارے ہر قسم کی نیکیاں بن جاتی ہیں اور ان کے لیے کوئی خاص کفارہ متعین نہیں ہوتا. البتہ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ کبیرہ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں.
کچھ کبیرہ گناہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو حد کے اندر ہوتے ہیں اور ان کی سزا کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو بالکل حد ہی کراس کر جاتے ہیں۔ جو گناہ حد کے اندر رہتے ہیں ان کی سزا شریعت مطہرہ متعین کر دیتی ہے، سزا کی ایک حد ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ سزا جب وہ بھگت لیتے ہیں تو ان کے گناہ کی تلافی ہو جاتی ہے، گناہ کا ازالہ ہو جاتا ہے، لیکن جو گناہ حد سے ماورا ہو جاتے ہیں ان گناہوں کی صفائی کسی سزا سے نہیں ہو سکتی۔ ایسی گناہ کی سزا کی کوئی حد بھی نہیں ہوتی۔ اس کو آپ مثال کے ذریعے یوں سمجھیں کہ جس طرح شراب پینا بھی ایک گناہ ہے، پیشاب پینا بھی گناہ ہے، لیکن شراب پینے پر شریعت نے سزا ایک حد مقرر کی ہے۔ پیشاب پینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی بھی سزا دے لیں یہ گناہ معاف نہیں ہوتا، اس لیے اس سزا کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح کسی اجنبیہ کے ساتھ بدکاری یہ بھی حرام ہے، لیکن یہ ایسا حرام ہے کہ اس کی سزا ایک متعین ہے، حد ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی محرم کے ساتھ یہ بدفعل کرے تو یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی سزا اس گناہ کو دو ہی نہیں سکتی، اس لیے اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی۔ تو کفارہ ہر کبیرہ گناہ کا نہیں ہوتا۔ کفارہ کا تو مطلب ہے ایسا عمل جس سے گناہ مٹ جائے، تو ظاہر ہے ہر کبیرہ گناہ کا کفارہ ہو نہیں سکتا۔ جو کبیرہ گناہ حد سے بہت بڑھ جائے اس کی شریعت مطہرہ سزا مقرر ہی نہیں کرتی، اس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ کفارہ صرف اس گناہ کا ہوتا ہے جو گناہ ہو تو کبیرہ لیکن کوئی نہ کوئی سزا ایسی ہو کہ اس سزا کی وجہ سے یہ گناہ مٹ جائے، اس گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس فرق کو مد نظر رکھنے کے بعد یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ جس گناہ کا کفارہ شریعت نے متعین نہیں کیا، اس کی سزا متعین نہیں کی، اس کے لیے بھی رب کی رحمت سے مایوسی نہیں، توبہ کا دروازہ اس کے لیے بھی کھلا ہے۔ اور جس گناہ کا شریعت نے کوئی سزا کوئی حد مقرر کر دی، اب وہ حد جو مقرر کی گئی وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ یا تو وہ حد اس پر حکومت وقت نافذ کرتی ہے، یا اس بندے کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہ سزا اپنے اوپر خود نافذ کر لو۔ اگر وہ سزا اس پر حکومت وقت نافذ کرے تو اس کو عام اصطلاح کے اندر حد کہا جاتا ہے یا قصاص کہا جاتا ہے، حدود کہا جاتا ہے اس کو۔ اور اگر وہ سزا ایسی ہو کہ شریعت بندے کو کہے کہ تم نے گناہ کیا، یہ سزا خود اپنے اوپر نافذ کر لو، تو اس خود نافذ کی جانے والی سزا کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ تو کفارہ بھی گناہ کو مٹا دیتا ہے، یعنی بندہ خود اپنے لیے وہ سزا اختیار کر لے تو بھی گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور اگر حکومت وقت کے سامنے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دے اور حکومت اس پر حد جاری کر دے تو اس حد کے جاری ہونے کی وجہ سے بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہے حد لیکن گناہ کا وہ بھی کفارہ ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک گناہ ہو گیا، بارگاہ رسالت میں آ کر اعتراف کر لیا، حضور نے ان پر حد جاری کی، ان کا وصال ہو گیا۔ ان کے وصال کے دوسرے یا تیسرے دن کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ استغفروا لماعز بن مالک، کہ ماعز بن مالک کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اور اس نے وہ جو حد اپنے جسم پر قبول کی ہے، اس نے ایسی توبہ کر لی ہے کہ اگر یہ توبہ ایک امت کو تقسیم کر دی جائے تو ساری امت کے لیے یہ توبہ کافی ہو جائے۔ یعنی حد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یہ بھی توبہ ہوتی ہے، اس سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور اگر بندہ خود اپنے اوپر وہ سزا نافذ کر لے تو اس کو تو کہتے ہی کفارہ ہیں۔ مثلا اگر قتل خطا ہو جائے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ زہار کر بیٹھے، یعنی بیوی کو اپنی محارم کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے
تو اس کا بھی کفارہ ہوتا ہے. یعنی شریعت مطہرہ کے اندر کفارے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ہمارے پیش نظر صرف ماہ رمضان المبارک کے حوالہ سے جو کفارے کا تصور ہے وہ ہے. اور اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ روزے کا کفارہ ظاہر ہے اس بندے کے لیے ہوتا ہے جس نے روزہ توڑا ہو اور جان بوجھ کر توڑا ہو. جس بندے نے بغیر کسی عذر کے روزہ رکھا ہی نہیں اور کوئی وجہ بھی نہیں، خواہ مخواہ غفلت سستی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اس کا یہ روزہ نہ رکھنا اتنا بڑا جرم ہے جو حد سے زیادہ ہے. کوئی شے کائنات کی اس کا کفارہ بن ہی نہیں سکتی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے بغیر کسی عذر کے ماہ رمضان کا کوئی ایک روزہ چھوڑ دیا، وہ اگر زندگی بھر، بلکہ زندگی بھر نہیں زمانے بھر، اس کی زندگی تو ممکن ہے 50 60 سال 70 سال ہوگی، زمانے بھر اگر یہ بندہ روزہ رکھتا رہے، اسے مہلت دی جائے اور یہ روزہ رکھے، تو زمانے بھر کے روزے رکھنا اس کے ایک دن کے روزے کو بغیر عذر کے توڑنے کا کفارہ نہیں بن سکتے. یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کائنات کی کوئی شے اس جرم کا کفارہ بن ہی نہیں سکتی. اس کے لیے پھر توبہ ہی ہے، اور اللہ رب العالمین سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا رہے، اس کی رحمت کے دروازے کو کٹکھٹاتا رہے، کبھی نہ کبھی تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما ہی دے گا. کفارہ اس کا نہیں ہوتا. کفارہ اس بندے کا ہوتا ہے جو ماہ رمضان میں رمضان کا روزہ قصدن توڑے. اور روزہ جو قصدن توڑتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ہر روزہ توڑنے والے کے لیے بھی کفارہ نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اور بڑی ہی وسیع رحمت ہے. روزہ دار اگر بھول کر کوئی چیز کھا پی لے تو وہ تو ویسے ہی معاف ہے، اس سے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. وہ تو سرکار نے فرمایا یہ اللہ کی مہمان نوازی میں ہے. اور اگر جان بوجھ کر کھائے، یاد ہو روزہ پھر بندہ کھائے، تو پھر بھی قصدن روزہ توڑنے والے ہر بندے پر کفارہ نہیں ہوتا، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کو کوئی مجبوری تو نہیں تھی کھانے کی. یعنی کوئی بندہ بیمار ہو گیا، اب دوائی تو اس نے قصدن کھائی لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ کھائی ہے، تو ظاہر ہے اگر مجبوری کی وجہ سے اس نے بیماری تکلیف کی وجہ سے کھائی تو اس پر صرف اس روزے کی قضا ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے. اسی طرح اس کو مجبور کیا گیا کھانے پر تو بھی روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن اس کی صرف قضا ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کسی نے کوئی ایسی چیز کھا لی، بے شک جان بوجھ کے کھائی، لیکن ایسی چیز کھائی کہ جو غذا بھی نہیں، عادتاً کھائی بھی نہیں جاتی، اور اس کو کھانا مرغوب بھی نہیں، پسندیدہ بھی نہیں، کوئی ناگوار چیز اس نے کھا لی، تو بھی روزہ تو ٹوٹ جائے گا، قضا بھی اس کی لازم ہوگی، لیکن کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا. کفارہ صرف اور صرف اسی صورت میں لازم ہوگا کہ جب جان بوجھ کر روزہ توڑا ہو اور ایسی شے سے توڑا ہو جس شے کو بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے یا حصول لذت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مثلا سگریٹ وغیرہ لوگ پیتے ہیں، پان وغیرہ کھاتے ہیں، بطور غذا یا بطور لذت اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ رمضان کا روزہ ماہ رمضان کے اندر اس نے توڑا ہو تو اس بندے پر صرف کفارہ ہوتا ہے، باقی کسی بندے پر کفارہ نہیں ہوتا. اور کفارہ کا مطلب کیا ہے؟ کفارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑا اور بغیر کسی مجبوری کی وجہ سے توڑا، اس کا کفارہ. اور دونوں میں فرق، یعنی جس نے رکھا ہی نہیں اس کا کفارہ اس لیے نہیں کہ اس نے جرم ہی بہت بڑا کیا ہے، اور جس نے رکھ کر توڑا اس نے کم از کم ہمت تو کی رکھنے کی، لیکن وہ نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو گیا، دن کو اس نے توڑ دیا، تو اب یہ بھی گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کا کفارہ ہے. اور یہ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ وہ ہو سکے تو غلام آزاد کرے. اس وقت دنیا کے اندر غلام چونکہ موجود نہیں، اس لیے یہ آپشن تو اس وقت قابل عمل نہیں ہے. دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ وہ 60 روزے مسلسل رکھے. کفارہ روزہ توڑنے کا یہ ہے کہ مسلسل
2 ماہ کے روزے رکھے، اور اتنے مسلسل کہ اس دوران اگر ایک ناغہ بھی ہو گیا تو پھر نئے سرے سے کفارہ شروع کرنا پڑے گا۔ ایک ناغہ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ خواتین کو جو طبی مجبوریاں ہوتی ہیں، ماواری وغیرہ آتی ہے، ان کا استثناء ہوتا ہے، ان کی وجہ سے از سر نو کفارہ شروع نہیں کرنا پڑے گا۔ بغیر طبی مجبوری کے مردوں کو تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی، اس لیے مسلسل 2 ماہ روزے رکھنا یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا اس کے لیے یہ کفارہ ہے کہ یا وہ 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ان میں سے جو چاہے کرے۔ اور یہ بھی میں ضمناً تو عرض کر چکا ہوں، لیکن تفصیل کے ساتھ پھر سماعت فرمائیں کہ ہر روزہ توڑنے والے پر کفارہ نہیں ہے، بلکہ روزے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ ایک روزہ ہوتا ہے جس کو فرض روزہ کہا جاتا ہے، ایک روزہ ہوتا ہے جس کو واجب روزہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح کسی نے روزے رکھنے کی منت مانی ہو تو وہ بھی روزہ اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ یا بعض اوقات سنت روزے ہوتے ہیں، جس طرح عاشورہ کا 9-10 محرم کا روزہ ہوتا ہے، ہر مہینے کے چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات نفلی روزے ہوتے ہیں۔ تو باقی روزوں کے توڑنے کا جان بوجھ کر بھی توڑے تو قضا تو ہوتی ہے، لیکن کفارہ باقی روزوں کے توڑنے کا نہیں ہوتا۔ کفارہ صرف رمضان کے اندر جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر غیر رمضان میں، باقی مہینے میں رمضان کا ہی روزہ کوئی قضا کر رہا تھا اور وہ قضا رمضان کا روزہ کرتے کرتے درمیان میں توڑ دیا تو اس کا بھی قضا ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ صرف ماہ رمضان کے اندر رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی کتنی چھوٹ ہے کہ جان بوجھ کر کھائے، مرغوب چیز کھائے، کھانے والی چیز کھائے، کتنی چھوٹ اس کو دی گئی۔ یہ ہے شریعت مطہرہ کی رحمت کہ صرف رمضان کے اندر رمضان کے روزے کا کفارہ ہے، اور وہ بھی مخصوص صورتوں کے اندر کفارہ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی 2 آپشن دیے گئے کہ چاہے تو 60 روزے رکھ لے، چاہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ اب ان 2 آپشن میں سے بہتر کون سا ہے یا کون سا کرنا چاہیے؟ ان میں سے ظاہر ہے دونوں عمل، وہ روزے رکھے یا وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، دونوں عمل یہ آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے دنیا میں یہ بندہ اپنے لیے سزا قبول کر رہا ہے۔ تو ان میں سے وہ عمل اختیار کرے جو اس کے لیے سزا بنے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کی میں تلافی کر رہا ہوں۔ اس کے لیے وہ مشقت بنے، مشکل اس کے لیے درپیش آئے، اور اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اس کے لیے مشکل پیش ہی نہ آتی ہو، مثلا دن بہت چھوٹا ہو، جس طرح دنیا کے کچھ خطوں میں ہوتا ہے، بہت چھوٹا دن ہوتا ہے، وہاں روزہ رکھیں تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ روزہ رکھا ہے، وہاں پھر اس کے لیے کفارہ صرف روزہ رکھنے کی بجائے روپے پیسے فدیہ دینا کفارہ اس کے لیے متعین ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ امیر اتنا ہو کہ 60 بندوں کا 2 وقت کا کھانا دینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، تو اس کے لیے پھر کفارہ فدیہ دینا نہیں ہے، بس کہ اس کے لیے کفارہ روزے رکھنا ہے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ سزا میں دنیا کی بھگت رہا ہوں آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو مغربی ممالک کے جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ روزے توڑ دیتے ہیں، ان کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کا کفارہ فدیہ دینا نہیں، اس لیے کہ بادشاہوں کے لیے فدیہ دینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، ان کے لیے کفارہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ تو جس کے لیے جو کفارہ سزا بن سکتا ہو وہ کفارہ اس کے لیے کرنا چاہیے۔ اور عام جو متوسط لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے 60 بندوں کو کھانا کھلانا 2 وقت کا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور روزے رکھنا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے عام لوگ چاہے تو وہ کر لیں چاہے تو یہ کر لیں، دونوں صورتوں میں انہیں احساس ہو ہی جاتا ہے۔ اور کفارہ اس کے تناظر میں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے یا 60 مسکینوں کا کھانا، اور اگر کسی بندے نے ایک ماہ رمضان کے اندر 2، 3 یا 4 روزے توڑ دیے
تو ویسے تو اصول کے مطابق جتنے روزے توڑے ہیں اتنے اس کو کفارے ادا کرنے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں بھی رحمت فرما دی اپنے محبوب کے غلاموں پر۔ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جو اس نے روزہ توڑا اس کا اگر کفارہ ابھی اس نے ادا نہیں کیا، بلکہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس نے دوسرا روزہ بھی توڑ دیا اسی ماہ رمضان کا، تیسرا بھی توڑ دیا، متعدد توڑ دیے، تو اس پر متعدد کفاروں کی بجائے ایک ہی کفارہ سارے روزوں کی توڑنے کی گناہ کے جرم کی تلافی کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس نے متعدد توڑے ہوں۔ اور اگر اس نے روزہ توڑا، اس کا کفارہ ادا کر دیا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا یا اس کی رقم دے دی، پھر اسی ماہ رمضان میں دوسرا روزہ توڑ دیا، تو اب دوسرا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ یعنی کفارہ کی ادائیگی سے پہلے اگر متعدد کفارے لازم آتے ہوں تو ان کفاروں کے اندر تداخل ہو جائے گا، متعدد روزوں کو توڑنے کے جرم میں ایک ہی کفارہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن کفارہ ایک کافی ہوگا، روزے جتنے توڑے ہیں قضا ہر روزے کی علیحدہ علیحدہ کرنی پڑے گی، اور روزے کی قضا میں اور کفارہ کی ادائیگی میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ کفارہ تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور جو قضا ہوتی ہے ان کے اندر بندے کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو وہ تسلسل کے ساتھ روزے رکھ لے اور چاہے تو وہ وقفے وقفے سے روزے رکھ لے، جیسے چاہے قضا روزے رکھ سکتا ہے، لیکن کفارے کے اندر تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے ہوتے ہیں، یا وہ مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ اور اگر ایک رمضان کے اندر متعدد روزے توڑے تو اس کا میں نے مسئلہ عرض کر دیا کہ اگر کفارے سے پہلے وہ متعدد روزے توڑے تو ایک کفارہ سب کے لیے کافی، اور اگر کفارے کے بعد کوئی روزہ توڑا تو بے شک کسی رمضان کا توڑا، اس کا کفارہ علیحدہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر کسی بندے نے متعدد رمضانوں کے روزے توڑے ہوں، بے شک ایک ایک ہی توڑا ہو، تو جتنے رمضان کے روزے توڑے ہیں اتنے کفارے اس کے ذمہ لازم ہوں گے۔ اور کفارہ کی ادائیگی اتنی زیادہ لازمی اور ضروری ہے، فرض ہے اس بندے پر، اتنی زیادہ ضروری ہے کہ اگر اب وہ بندہ بیمار ہو گیا، عمر رسیدہ ہو گیا کہ وہ کفارہ کے روزے نہیں رکھ سکتا، تو بھی اس کو معافی نہیں، بلکہ وہ انتظار کرے جب تک روزے رکھنے کی پوزیشن میں نہ آئے، انتظار کیا جائے گا، شریعت کی تلوار اس پر لٹکتی رہے گی۔ اور اگر اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب وہ فدیہ دینے کے بھی قابل نہیں ہے، تو بھی اس کے مرنے تک شریعت کی یہ تلوار اس پر لٹکتی رہے گی، یعنی بیماری کی وجہ سے بھی اس پر کفارہ ختم نہیں ہوگا، تنگ دست ہونے کی وجہ سے بھی کفارہ ختم نہیں ہوگا۔ بیمار ہے تو فدیہ دے دے، فدیہ بھی نہیں دے سکتا تو اس کو یہ مہلت دی جائے گی، جب اس کے پاس پیسے آئیں، گنجائش ہو، وہ فدیہ دے۔ اور اگر زندگی میں نہیں دے سکا تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے ورثاء کو وصیت کر کے جائے کہ میری جب جائیداد تقسیم کی جائے، مکان بیچ کر بھی میری جائیداد کے تیسرے حصے میں میرا کفارہ ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اس بندے پر قرض ہے کہ زندگی میں وہ اپنا قرض ادا کرے، اور زندگی میں نہیں کر سکا تو مرتے وقت وصیت کر کے جائے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکا تو پھر ظاہر ہے کوئی عمل اس کا کفارہ گناہ کو مٹانے والا اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر گناہ کی گرفت کے لیے وہ تیار رہے۔ اور گناہ یہ جو کفارہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ بھی اصول ذہن نشین فرما لیں کہ یہ کفارہ فدیے میں جو مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ کھانا بھی دیا جا سکتا ہے، اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ اور ایک مسکین کا کھانا یا اس کی قیمت وہ ہوتی ہے جو ہر سال کا فطرانہ ہوتا ہے، اور اس سال فطرانہ کم از کم فطرانہ 240 روپے مقرر کیا گیا ہے، اور جو صاحب وسعت ہیں ان کے لیے زیادہ فطرانہ وہ اپنی گنجائش کے لحاظ سے انہیں زیادہ دینا چاہیے، لیکن کم از کم 240 روپے۔ اس 240 کو 60 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ ایک کفارہ بنتا ہے، اور صرف کفارہ ہی نہیں دینا ہوتا بلکہ جو روزہ توڑا ہے اس کی قضا بھی کرنی ہوتی ہے، اور اگر متعدد روزے توڑے ہیں تو ظاہر ہے متعدد روزوں کی قضا بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو اپنے حساب لگا کر یہ پیسے دینے کس کو ہیں؟ جس کو بندہ زکوٰۃ دے سکتا ہے
اس کو کفارہ بھی دے سکتا ہے اور روزوں کا فدیہ بھی اس کو دے سکتا ہے۔ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فدیہ بھی اسے دیا جا سکتا ہے، فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، کفارہ بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے بعض لوگوں کے گھروں میں کچھ خواتین یا کچھ ملازمین ایسے ہوتے ہیں جو کرسچن ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں گھروں میں یا دفتروں میں، تو یاد رکھیں کہ یہ کفارہ، فطرانہ، زکوٰۃ، جو بھی واجب صدقہ ہوتا ہے، جس صدقے کی ادائیگی واجب ہوتی ہے، یہ صرف اور صرف کسی مسلمان مستحق کو دیا جا سکتا ہے، کسی غیر مسلم کو یہ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ بے شک غریب مستحق ہی ہو، ان کا مصرف صرف مسلمان مستحق ہوتا ہے، غیر مسلم ان کا مصرف ہوتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔